چاہے علم و فضل اور عقل و فہم میں کتنا بھی اعلیٰ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، کمالات اور حسن و جمال کا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ سارے لوگ مل کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کی ذمہ داری لی، چنانچہ آپ سے فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ، اور جو کچھ پڑھایا اسے آپ کے حافظے میں محفوظ کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی ذمہ داری بھی لی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی، اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس وحی کو جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس مقام کا ذکر ہے وہ ان چنندہ رسول کی قدر اور حیثیت پر دلالت کرتا ہے، جنہیں ان کے رب نے وحی الہی کو قبول کر پانے کے لیے تیار کیا، اس کے قابل بنایا، اور ان کے جسم و روح، عقل و فہم، آنکھ اور کان، بلکہ سارے اعضاء و جوارح میں طاقت و قوت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا حکم دیا ہے، اور ان کی اتباع کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی نشانی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس اطاعت و اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال و افعال اور مختلف حالات میں ان کے طرز معاشرت کی پیروی کی جائے، اور ان کے اعلیٰ اخلاق و صفات کی معرفت حاصل کی جائے، تاکہ ان کی اتباع و پیروی کی جا سکے، نہ ان کے اوامر کی مخالفت کی جائے اور نہ بدعت کا ارتکاب کیا جائے۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ حال تھا کہ دیگر چیزوں کو تو چھوڑیے، ان کی عادات کو بھی اپنی زندگی میں اتارتے تھے۔ اپنی جان، باپ، بیٹے، بیوی، کنبہ، قبیلہ، تجارت اور مال و دولت سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ بلا شبہ محبت کے اسباب حسن و جمال، کمال و خوبی اور عطا و بخشش ہے، اور یہ عناصر اوصاف کمال و محاسن اخلاق کے پیکر میں بدرجہ اتم موجود ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم اور عمدہ شکل و صورت سے مزین کیا اور نو بنو طہارت و پاکیزگی اور حسن و جمال کے پھولوں سے سجا دیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی نازل ہو۔ آدمی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اوصاف اور عمدہ اخلاق سے مطلع ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک خوبصورت تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے، جو دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے، گویا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے خوبصورت شکل اور سب سے کامل خلقت میں پیدا کیا۔ آپ کے مدح سراہوں کا اتفاق ہے کہ آپ جیسا نہ کوئی آیا اور نہ آئے گا۔ آپ اخلاق اور خلقت دونوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ سے حسین نہ کوئی آپ سے پہلے آیا اور نہ بعد میں آیا، بلکہ آپ جیسا بھی نہیں آیا۔ آپ سب سے زیادہ کشادہ دل تھے، سب سے سچے تھے، سب سے نرم خو تھے، اور سب سے زیادہ اچھی صحبت و معاشرت والے تھے۔ آپ پر اچانک جس کی نظر پڑی وہ ڈر گیا، اور جس نے آپ سے میل جول رکھا وہ آپ سے محبت کرنے لگا۔ جب آپ خاموش رہتے تو آپ پر وقار رخصہ ہوتا، اور جب گفتگو فرماتے تو حسن و جمال چھلکتا۔ آپ کی زبان بڑی میٹھی تھی، آپ کی بات جچی تلی ہوتی تھی، نہ زیادہ نہ کم، مانو آپ کی گفتگو پروئی ہوئی موتیاں ہیں جو ایک ایک کر کے گر رہی ہیں۔ دور سے بھی آپ بڑے حسین و جمیل لگتے اور قریب سے بھی۔
نہ اتنے لمبے تھے کہ آنکھوں کو بدنما لگے اور نہ اتنے پست قد تھے کہ آنکھوں کو حقیر لگے. آپ کا چہرہ سب سے زیادہ روشن تھا. جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کی گفتگو سنی جاتی، جب حکم دیتے تو فوراً اس کی بجاوری ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور اور روشن تھا. اس پر نور اور جمال اور اس پر نور اور جمال اس قدر برستا تھا کہ اگر ان پر نگاہ پڑ جاتی گویا آفتاب طلوع ہونے کا گمان ہوتا تھا. بڑی عظمت اور شان و شوکت کے مالک تھے اور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے تھے. بس یہ آپ کا پر نور حسین و جمیل معانی و اسرار سے بھرپور چہرہ اس بات کی قطعی دلیل و روشن ثبوت ہے کہ آپ سچے اور برحق رسول ہیں. یہاں تک کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے انور پر غور کیا اور آپ کے خد و خال کا معائنہ کیا تو پکار اٹھے، میں نے جان لیا کہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بدن کے مالک تھے. آپ کا لباس، گھر اور مجلس سب سے زیادہ صاف ستھری ہوتی تھی. آپ نہایت سفید اور خوبصورت تھے. آپ کی گردن چمکتے چاندی میں ایک بہترین گڑیا کی طرح تھی. گویا آپ کے منہ سے نکل رہا ہے. آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے تو مسواک کرتے. آپ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی خوبصورتی کا خیال رکھتے تھے. چنانچہ آپ کے پاس ایک خاص جوڑا تھا. آپ عیدین اور جمعہ کو پہنا کرتے تھے. آپ ایک دن گھر سے نکلے تو پیالے کے پانی کے عکس میں اپنے بال اور شکل و صورت کو دیکھا اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور جب کوئی اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے نکلے تو اپنا وضاقت درست کر لے. جو آپ کی آواز حد درجہ خوبصورت اور واضح تھی. اس میں دھیما پن اور نگمگی تھی، کرخت آواز نہیں تھی. اور جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کی آواز پردہ نشین خواتین تک پہنچتی. اور جب آپ کعبہ کے پاس رات کے اندھیرے میں تلاوت کرتے تو ام ہانی رضی اللہ عنہ اپنے بستر سے آپ کی آواز، آپ کی گفتگو شیریں اور بات بڑی اچھی ہوتی. جب آپ گفتگو کرتے تو دلوں پر سحر طاری کر دیتے اور روحوں اور عقلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے، اور ایسا لگتا کہ نور آپ کے منہ سے پھوٹا جا رہا ہے. آپ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور خوش بیان تھے. آپ کو جامع کلام، عظیم حکمت، ہوش ربا، زجر و توبیخ، فیصلہ کن امر، محکم فیصلے، عمدہ وصیت، بلیغ نصیحت، قوی اور واضح دلیل سے نوازا گیا تھا. آپ جب گفتگو کرتے تو فیصلہ کن گفتگو کرتے جسے ہر سامع سمجھتا. اگر کوئی اسے شمار کرنا چاہتا تو کر لیتا. آپ کی گفتگو میں سلیقہ مندی ہوتی. فضول گوئی اور تکلف کو ناپسند کرتے تھے. آپ کی نماز معتدل ہوتی، خطبہ معتدل ہوتا، نہ ہی معنی میں خلل ہوتا اور نہ طوالت کی وجہ سے اکتاہٹ ہوتی. جب خطبہ دیتے تو لاٹھی پر ٹیک لگا لیتے اور چند مختصر اور مبارک کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے. جب خطبہ دیتے تو سخت غضبناک ہو جاتے، آواز بلند اور آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا کسی لشکر کو دشمن سے آگاہ کر رہے ہوں. جب نصیحت کرتے تو دلوں میں اثر چھوڑتے اور نفوس کو تازہ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی مؤثر نصیحت فرمائی جس سے ہمارے دلوں میں خشیت طاری ہو گئی اور ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. ہم نے کہا شاید یہ الوداعی خطبہ ہے، لہٰذا آپ ہمیں وصیت کریں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرے بعد میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا کہ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک اور برتر ہے اور ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں. اشارہ میں اس کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے کرتے ہوئے ہلا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہے گا، میں عظمت و کبریائی کا مالک ہوں،
میں عظمت و کبریائی کا مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں زور آور ہوں، میں سخی ہوں. یہاں تک کہ ممبر کانپنے لگا. ہمیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ممبر گر پڑے گا. آپ پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہتر، پاکیزہ، کشادہ، قوی، تقوی شعار، صاف ستھرا، نرم اور رحمت و شفقت سے معمور تھا. اور بے شک وہ دل جس پر قرآن کریم اپنے تمام اسرار و معانی، حروف، روح اور حقائق کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہ سب سے وسیع اور مضبوط ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے. اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں. صاف عربی زبان میں ہے. آپ نے اپنے دل کے فیوز و برکات سے اپنے ساتھیوں کو بھی فیضیاب کیا اور اپنے نور علم سے ان کے دلوں کو بھی منور کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار تھا، اور آپ کی بیدار قلبی یہ بھی ہے کہ آپ کے اخلاق و اطوار قرآن کریم کی عملی تصویر تھے. اسی کے لیے غصہ کرتے اور اسی کے لیے راضی ہوتے. نہ بد زبان تھے اور نہ بد زبانی کرتے تھے، اور نہ ہی بازاروں میں شور گل مچاتے تھے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے. آپ کو جس نے بھی پکارا، چاہے اپنے ساتھیوں میں سے ہو یا اہل خانہ میں سے، آپ نے لبیک کہا. اللہ نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا. آپ فحش کو نہیں تھے. اللہ نے آپ کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں، بد دلوں کو کھول دیا، اور آپ کی ہر اچھائی کی طرف رہنمائی کی، اور ہر اعلیٰ اخلاق سے مزین کیا. اور سکینت آپ کا لباس، نیکی آپ کا شعار، تقوی آپ کا ضمیر، حکمت آپ کی منطق، صدق آپ کی فطرت، وفا آپ کی طبیعت، عفو آپ کی عادت، نیکی آپ کا اخلاق، اسلام آپ کا دین، اور احمد آپ کا نام تھا. اللہ نے گمنامی کے بعد آپ کو شہرت دی. آپ کے ذریعے قلت کو کثرت میں، محتاجگی کو مالداری میں، اور فرقت و جدائی کو اتحاد و یگانگت میں بدلا، اور انسانوں کے عظیم انبوہ کو ہلاکت سے نجات دی، اور آپ کی امت کو سب سے بہترین امت بنایا، جنہیں وہ حکم ہے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، آپس میں متحد رہیں. اللہ پر ایمان لانے والے اس کے لیے مخلص اور رسول کی تصدیق کرنے والے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نرم اخلاق کے تھے. آپ سے کوئی بھی سوال کرتا تو آپ اس کی بات کو دھیان سے سنتے، اور اس وقت تک اپنا چہرہ نہیں پھیرتے جب تک وہ سائل خود واپس نہ چلا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے خوبصورت، خوشنما اور بارونق تھا. سلام کا جواب اس سے بہتر انداز سے دیتے تھے، اور آنے والے کا پرجوش استقبال کرتے تھے. اپنے ساتھیوں کی احوال دریافت کرتے، قوم کے سربراہوں کی تعظیم کرتے، اپنے اصحاب کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ پیش آتے، اور ان کے لیے مجلس کو وسیع کرتے، مسکرا کر ملتے اور گفتگو فرماتے. اور اکثر آپ کی ہنسی مسکراہٹ والی ہوتی، اور فرماتے کہ کثرت سے کھلکھلا کر مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متواضع تھے. اپنا کام خود کرتے، سواری پر اپنے پیچھے کسی کو بٹھاتے، بیواؤں اور یتیموں اور لونڈیوں کے ساتھ چلتے، اور اللہ کے مسلم بندوں کی تکریم کرتے تھے اور کہتے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر نہ گھمنڈ کرے،
اور نہ ہی ایک دوسرے پر زیادتی کریں، اور آپ نے یہ پسند کیا کہ ایک نبی اور ایک عام انسان بن کر زندگی گزارے، نہ کہ نبی اور بادشاہ بن کر۔ آپ بہت زیادہ حلیم اور بردبار تھے، اپنے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، مگر جب اللہ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی تو اس کا انتقام لیتے۔ آپ لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے بہادر اور شجاع تھے۔ جب بھی آپ سے کچھ مانگا جاتا آپ دیتے، اور آپ اس انداز سے دیتے تھے، اس انداز سے دیتے تھے کہ آپ کو تنگ دستی کا کوئی خوف نہیں، چنانچہ آپ سے زیادہ کوئی بہادر، نڈر، سخی اور خوش نہیں دیکھا گیا۔ آپ کے ساتھیوں پر جب مصیبتیں نازل ہوتی اور خوف کا ماحول ہوتا تو آپ کے دامن میں پناہ لیتے۔ آپ بندوں کے حقوق کے معاملے میں سب سے زیادہ عدل پرور، انصاف کرنے اور حق کے لیے لڑنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال، بچوں اور یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے۔ بعض اوقات اپنے اصحاب کے بیمار ہونے سے اور ان کی موت سے روتے۔ جانوروں اور پرندوں پر بھی آپ رحم کرتے۔ آپ پر بہت زیادہ درود و سلامتی نازل ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حیادار تھے۔ اللہ نے آپ کو عزت، شرف اور بزرگی کا تاج پہنایا تھا اور عظمت و شان و شوکت کا لباس عطا کیا تھا۔ آپ پر ہمیشہ تمام کاموں میں، عظیم مناسبات میں، نمازوں میں اور تمام عبادات میں خشوع خضوع اور تواضع انکساری غالب رہتی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی اور نہ ٹیڑھی راہ پر ہے۔ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور ہے۔ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن حکیم میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کریم میں برکت دے، مجھے اور آپ تمام کو اس کی آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ سب کو عزت دیتا ہوں۔